دوستو یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو دنیا کے خطرناک جنگل میں اپنی زندگی تنہا گزار رہا ہے۔ اس انسان کو آخری بار 2 سال پہلے لکڑیاں کاٹتے ہوئے دیکھا گیا تھا، لیکن یہ شخص کون ہے، اس کا کیا نام ہے، یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جو اوزار استعمال کرتا ہے وہ اس کے پاس کہاں سے آئے، یہ آج تک ایک راز ہی ہے۔ خفیہ ایجنسیاں اس شخص پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسی کو بھی اس کے قریب جانے نہیں دیا جاتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ 10,000 ایکڑ پر محیط دنیا کے خطرناک جنگل میں وہ بالکل اکیلا ہے۔ اب وہ اس جنگل میں کیسے پہنچا اور باقی دنیا سے الگ کیوں رہ رہا ہے، ان تمام باتوں کا جواب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دیں گے۔ دوستو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں ہوں ذیشان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ود شانی۔ دوستو ایمیزون کے بارشی جنگلات کا شمار اس زمین کے سب سے بڑے جنگلوں میں ہوتا ہے۔ اس کی وسعتوں کا اندازہ ایسے لگائیں کہ ہمارے پاکستان جیسے 8 ممالک اس جنگل میں پورے سما سکتے ہیں، اور جہاں جانداروں کی لاکھوں خطرناک اقسام دریافت ہو چکی ہیں، اس کے باوجود حیاتیاتی ماہرین کے مطابق یہ جنگل اتنے گھنے ہیں دن کے وقت بھی رات کا سما معلوم ہوتا ہے۔ یعنی یہاں ایسی بھی جگہ موجود ہیں جہاں آج تک سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پائی۔ یہاں بارش معمول کی بات ہے، اور یہاں جب بارش شروع ہوتی ہے تو گھنے درخت ہونے کے باعث اس پانی کو زمین تک پہنچنے کے لیے تقریباً 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ یہ جنگل دنیا کی 20% آکسیجن بھی پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے زمین کے پھیپھڑوں سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ پچھلے سال یہاں لگنے والی آگ کے باعث یہاں 23 لاکھ جانوروں کی ہلاکتیں ہوئیں، اور زمین کے ماحول پر اس کے سنگین نتائج مرتب ہوئے۔ اس جنگل میں بہنے والا دریا تقریباً 6000 کلومیٹر لمبا ہے، جو کہ دنیا کا دوسرا لمبا ترین دریا ہے۔ دوستو ایمیزون کے جنگلوں میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کا آج تک باہر کی دنیا سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ یعنی یہ جنگل ہی ان کے لیے کل کائنات ہے۔ وہ یہیں پیدا ہوتے ہیں اور یہیں زندگی گزارتے ہیں، اور یہاں پر ہی اپنی آخری سانسیں لیتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، یہ لوگ رات کو آسمان پر ستارے، کہکشاں اور ملکی وے گلیکسی وغیرہ بھی دیکھتے ہوں گے، اور ان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ ان کے لیے یہ تارے، یہ کہکشائیں اور الغرض یہ سب چیزیں کچھ اور ہی معنی رکھتے ہوں گے۔ موبائل، انٹرنیٹ، ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن سے انجان ان انسانوں کی زندگی کیسی ہوگی؟ یہ دنیا اور کائنات سے بے خبر ان قبائل کی اپنی ہی زندگی ہے، جس میں وہ جیسے بھی جی رہے ہیں مگر وہ خوش ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ باہر کی دنیا سے آنے والے انسانوں کو اپنی بستیوں کے قریب بھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ دوستو انہی بدقسمت قبائل میں سے برازیل کے صوبے رنڈیانیا میں بسنے والا ایک جنگلی قبیلہ تھا، جو دریائے ایمیزون کے کنارے اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ مگر اس قبیلے کے رہنے والوں کو نہیں پتا تھا کہ باہر کے رہنے والے خطرناک انسانوں کی نظر ان کے علاقے میں اگنے والے درختوں پر پڑ چکی ہے، جس کی لکڑی کی مانگ دنیا بھر میں بہت زیادہ تھی۔ اس لکڑی کے حصول کے لیے جدید انسان نے قدیم انسان پر حملہ کر دیا۔ یوں لکڑی کے مافیا کے ساتھ ان کی خوب لڑائی ہوئی، لیکن نیزے اور کلہاڑے، بندوقوں اور گولیوں کے آگے کہاں ٹک سکتے ہیں۔ جدید انسان نے قدیم انسان کو ہرا کر اس کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس لڑائی میں قبیلے کے تمام انسان مارے گئے، لیکن ایک انسان زندہ بچا جس کے بارے میں دنیا والے کچھ نہیں جانتے، یہاں تک کہ اس کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں۔ یہ شخص 1996 سے تنہا اس جنگل کے سینکڑوں کلومیٹر کے احاطے میں اپنی دنیا آپ سجائے ہوئے ہے۔ یہ دنیا کا تنہا ترین انسان ہے جس کو دنیا کے جدید انسان نے تنہا کر دیا، صرف اس لیے کہ اس کے علاقے کی لکڑی کی دنیا بھر میں مانگ تھی۔ برازیل میں فنائی کے نام سے ایک سرکاری تنظیم ہے جس کا مقصد جنگلی قبائل کا خیال رکھنا ہے اور انہی جدید دنیا کے مہذب قاتلوں سے بچانا ہے۔ فنائی نے اپنے قتل عام کے ہونے والے حادثے میں تنہا ہونے والے انسان کو 1995 سے ڈھونڈ نکالا، جس کے بعد سے اس کے لیے 112 مربع کلومیٹر کے علاقے کو وقف کر دیا گیا، اور 25 سال سے یہ شخص اس علاقے میں قید ہوا پڑا ہے۔ فنائی نے اس سے ملنے کی کئی بار کوشش بھی کی، لیکن اس نے اس کے باوجود ان سے خوفزدہ ہو کر ان پر حملہ ور ہونے کی کوشش کی۔ 2004 میں اس کی طرف سے چلائے جانے والے تیر کی وجہ سے فنائی کا ایک ممبر بھی زخمی ہوا، جس سے اندازہ لگایا گیا کہ یہ باہر کی دنیا سے خوفزدہ ہے اور نفرت کر چکا ہے۔ اس کا خوف جائز بھی ہے۔ اس کے ایسے رویے کے باعث فنائی نے اسے مانیٹر کرنا شروع کر دیا۔ اس کے صبح شام کے معاملات کے متعلق دنیا بھر کو بتایا۔ رپورٹ کے مطابق اس کے دن اور رات انتہائی مصروف گزرتے ہیں۔ یہ شخص صبح اٹھتا ہے
اور جنگل میں نکل پڑتا ہے۔ وہاں یہ دن بھر تنکے اور لکڑیاں جمع کرتا ہے اور شام ہونے سے پہلے ان سے ایک جھونپڑی بناتا ہے۔ اس کے بعد وہ جھونپڑی میں گہرا گڑھا کھوتا ہے۔ نہیں معلوم کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق وہ ایسا جنگلی جانوروں کو پکڑنے کے لیے کرتا ہے اور کچھ ماہرین کے مطابق وہ جنگلی جانوروں سے چھپنے کے لیے کرتا ہے، جبکہ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ وہ سب کچھ اپنی مذہبی رسومات کے لیے کرتا ہے۔ بہرحال وہ گڑھا کھودنے کے بعد وہ اسی جھونپڑی میں قیام کرتا ہے اور اگلے دن وہ دوبارہ ایسے ہی کسی مشن پر نکل پڑتا ہے۔ نہیں معلوم اس کے پاس یہ اوزار کہاں سے آئے اور یہ اب تک کارآمد کیسے ہیں، کیونکہ اسے کسی انسان یا جنگلی قبیلے سے ملے ہوئے 25 سال ہو چکے ہیں۔ وہ اتنا تنہا ہے کہ وہ خود سے بات بھی نہیں کرتا، شاید وہ بولنا بھی بھول چکا ہے۔ وہ 25 سال سے کسی انسان سے نہیں ملا۔ 1998 میں ایک ڈاکومنٹری بناتے ہوئے اس کا ایک دھندلا سا چہرہ کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا، لیکن پھر 2018 میں فنائی نے اس کی ایک اچھی طرح ویڈیوز بھی ریکارڈ کی جو کچھ ہی وقت میں پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ ویڈیو میں ایک 50 سالہ شخص کو کلہاڑی کی مدد سے ایک لکڑی کو کاٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال دنیا کے دکھ جھیلنے اور پوری دنیا سے کٹ کے رہنے کی وجہ سے فنائی نے اس کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے مرتے دم تک اس کو کسی بھی انسان سے ملنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ دنیا سے اتنا عرصہ دور رہنے کی وجہ سے اس کا جسم کسی بھی بیماری کے خلاف قوت مدافعت کھو چکا ہے، یعنی اس کو معمولی سا جراثومہ بھی موت کی وادی میں دھکیل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے برازیل نے اپنے قوانین میں ترمیم کرتے ہوئے جنگلی جانوروں کو تحفظ دینے کے لیے اپنے قوانین میں شک شامل کر دی ہے اور جنگلی قبائل کے علاقوں کو نو گو ایریا بنا دیا ہے۔ امازون کے ایک بڑے حصے کو اس شخص کے لیے وقف کر دیا گیا ہے جو کہ یہاں کا اصل باشندہ ہے۔ وہ ہزاروں ایکڑ پر پھیلے سرسبز صحرا کا تنہا مکین ہے۔ وہ دنیا کا تنہا ترین انسان ہے۔ دوستوں ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔